کون کسی سے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ کون کسی کو بتا سکتا ہے؟ میرے دوستو، میرے نبی کو جو اللہ نے قرآن دیا وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو، بندگی رب کی کرنا، احسان ماں باپ سے کرنا، کیا یہ حکم میرے آقا کے لیے نہیں تھا؟ کیا قرآن میرے آقا پہ لاگو نہیں ہوتا؟ اپنے ماں باپ سے احسان کرنے پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ زندگی میں ان کی خدمت کرنا اور موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، یہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے۔ پھر بھی جاہل ملا واقع کہتا ہے حضور ماں کی قبر پہ دعا کرنے لگے، روک دیا، کیڑا مائی دا لال روک سکتا ہے؟ یہ حدیث قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ جو علل اعلان حدیث قرآن کے خلاف ہو، مولوی خیر اس سے عمل کر لیتے ہیں، بہرحال وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تسی دسو قرآن تکڑا ہے کہ حدیث تکڑی؟ دیسی مثال کریے، دیکھ لو کدے کوئی حدیث منسوخ کیتی جے قرآن دے خلاف ہے؟ سدا قرآن دیا آیتاں ہی حدیث نال منسوخ کیتیاں۔ نسخ القرآن بالحدیث ہر عید میں ہوتا رہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہے، کیا قرآن کہتا ہے یہ حکم منسوخ ہے؟ قرآن کا حکم کس سے منسوخ کرتے ہیں؟ کہو حدیث سے۔ پھر کیڑی شے تکڑی ہے؟ ہوں تو سیانے بن جاؤ، فقیراں نے روز کدو پھیرے مارنے۔ جب چاہا قرآن کو منسوخ کیا، قرآن کے حکموں کو منسوخ کیا، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو۔ سنو، ہمیں روزے دا مسئلہ ہوئے، قرآن کہتے ہیں چاہے روزہ رکھو چاہے غریب نو کھانا کھواؤ۔ میری بات سننے نے کہا جی ایت منسوخ ہوگی، قرآن وچ لکھیا منسوخ ہو گئی، حدیث نال کیتی گئی۔ ایک ٹائم تے 3 طلاق کا قرآن ہی چکر لیں۔ قرآن کا وہ حکم جو طلاق کا تھا وہ کس سے منسوخ ہوا؟ صحابہ کے قول سے۔ قرآن تو قرآن رہا، نبی کے قول سے تو اس کو چھوڑتے ہی چھوڑتے، ہم نے تو صحابہ کے قول پہ بھی چھوڑ دیا۔ دلیل یہ دیکھیے کہ صحابہ ہم سے بہتر اسلام جانتے تھے۔ نہ بھائی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، صحابہ کو وہ درجہ نہ دو جو شیعہ نے اماموں کو دیا کہ وہ معصوم من الخطا تھے، غلطی نہیں کر سکتے۔ بشری تقاضے ہیں، صرف خدا کے نبی غلطی نہیں کر سکتے۔ خدا کے نبی گناہ اس لیے کہ اس میں خدا کی خدائی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ سے اکثر سمجھایا تھا، گناہ خدا کی بات نہ ماننے کا نام ہے۔ ہم لوگ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں، مختار خاص، مختار عام، ہمیں یقین ہوتا ہے ہم سے وفا کرے گا، لیکن ممکن ہے دھوکہ دے، دشمنہ نہ رل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے مختار عام دھوکہ دے جائے، وکیل دھوکہ دے جائے۔ ہمیں کل کا علم تو نہیں، میری اللہ کو کل کا علم ہے۔ وہ ایسے شخص کو نبی کیسے بنا سکتا ہے جڑا کل خدا دی گل نہ منے؟ ممکن ہی نہیں خطا خدا کے رسولوں سے، اس میں خدا کے سارے علم کا انکار ہوتا ہے، علم ربی کا انکار ہے۔ میرے نبی کی، کسی بھی نبی کی خطا پر یقین رکھنے والا خدا کے علم کا منکر ہو کے اسلام سے نکل گیا۔ پر نیچے نیچے بندے ہیں، نیچے نیچے ساری گل میں نہیں دسنی، میں تو یہ دسنا ہے کہ آپ گھر جا کے فیصلہ کرنا قرآن ڈاڈا ہے کہ حدیث ڈاڈی۔ تھوڑے نال مولویاں کیتا کی؟ جس حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ میری حدیث کو قرآن پہ پیش کرنا قرآن کے مطابق ہوئی تو درست ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مولوی کہتا ہے اللہ نے کہا خبردار نبی اپنی ماں دی قبر تے دعا نہ کری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نبی بتانے آیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب کریم مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی معافی دے، اور اللہ پاک قیامت تک ہر اس مومن کو بخش دے جو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہوگا۔ قرآن ہے کہ نہیں دعا؟ اے نبی پاک پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرشتہ بھیجیا ہونا ہے، نبی ہے دعا نہ پڑھ میں بندے دوزخ وچ بھی بھیجنے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اس آیت کی موجودگی میں مومن کو دوزخ میں کون بھیجے گا؟
جتنی دوزخ کی حدیثیں ہیں قرآن کو آگے رکھ. خدا کا رسول دعا کرے کیا رسول مستجاب الدعوات نہیں ہوتے؟ میرا رب پہنچتا دوڑ جبریلا کیا میرے نبی نو میں سارے نہیں بھیجنے، سارے نہیں بھیجنے، میں کچھ دوزخ بھیجنے کچھ جنت بھیجنے. یہ دعا نہ کر، میرے رب نے دوزخ بھیجنے ہوندے. یہ دعا میرے نبی نے کیتی نہیں، میرے رب نے سکھائی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں بتاؤں ہر اس مومن کو بخش دے، ہر اس مومن کو بخش دے جو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہوگا. کدھر میرے رب نے یہ دعا رب نے قرآن میں دی ہے. میرے آقا نے نہ جانے کتنی بار پڑھی ہوگی، کبھی آواز آئی میرے نبی دعا نہ مانگ میں دوزخ وچ بھیجنے. ساری دوزخ کی حدیثیں ایک طرف، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور آدمی جو حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو رہ کڑا جانا. یہ دعا میرے سرور کائنات نے پڑھی ہے، یہ دعا امہات المومنین نے پڑھی ہے، یہ دعا سیدنا صدیق اکبر نے پڑھی ہے، یہ دعا عمر فاروق نے پڑھی ہے، یہ دعا عثمان غنی نے پڑھی ہے، مولا علی مشکل کشا نے پڑھی ہے، شہدائے کربلا نے پڑھی ہے، احد اور بدر کے شہیدوں نے پڑھی ہے. سن میری بات، حضور غوث پاک نے پڑھی ہے، امام ربانی مجدد الفسانی نے پڑھی ہے. اللہ کی قسم زمانے کے فقیروں نے پڑھی ہے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں کچھ ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہاں دے کپڑے میلے ہوندے، چہرے دی دھوڑا ہوندیاں، بال بکھرے ہوندے، پر رب دی قسم کھا لین رب انہاں دی قسماں نبھا کے چھڑدا ہے. یہ تو میرے آقا کی امت کے فقیروں کی بات ہے. میں سرور انبیاء کی بات کر رہا ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. فقیروں کی بات تھی. جب چاہو حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، فیصلہ قرآن کا آخری ہوگا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیوں جی کوئی باقی رہ گیا اس میں؟